تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا دار لوگ بھی مشکل وقت میں جب کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو تو خدا تعالیٰ کے سہارے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تدبیر تو ہے اپنی جگہ جو ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں جب ایسے نظارے دکھاتے ہیں تو جن لوگوں کا دعویٰ اور اوڑھنا بچھونا ہی خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھنے کا ہے اور ہونا چاہیے، ان کو کس قدر اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نظر ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دعا سکھائی ہے جو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے اور ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ کبھی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہماری نظر نہ ہٹے، کبھی ہم دنیاوی سہاروں کی طرف نظر نہ رکھیں، کبھی ہم پہلے یہ نہ سوچیں کہ دنیاوی سہاروں کی طرف پہلے رجوع کرو اور خدا تعالیٰ کی طرف بعد میں. ہاں، ظاہری تدبیر کا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کرو اور کرنی چاہیے، لیکن توکل جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب سمندر کے طوفان میں پھنس گئے تو خدا تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا، جب صفیں ٹوٹ گئیں تو پھر خدا یاد آیا، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا سکھا کر خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میری طرف اور صرف میری طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے. اور یہ دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں اسے دوں گا. بس کیا یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہے؟ لیکن یہ مستقل ضمانت اس وقت بنتی ہے جب عبادت کی طرف اور خالص ہو کر عبادت کی طرف مستقل نظر رہے. صرف مشکل وقت میں گرفتار ہو کر دعا، جیسا کہ میں نے بتایا، اصول نہ ہو. یہ تو دہریہ بھی کر لیتے ہیں، ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم احمدی ہیں اور ہم نے زمانے کے امام کے ہاتھ پر عہد بیعت کیا. ہم نے اپنے ہر قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا عہد کیا ہے. ہم نے عسر اور یسر، تنگی اور آسائش میں خدا تعالیٰ سے ہی مدد مانگنے اور غیر اللہ سے بیزاری کا عہد کیا ہے. ہمیں اپنے عہد نبھانے کے لیے کس قدر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ڈوبتے ہوئے دہریہ کی طرح خدا تعالیٰ کو نہیں پکارنا. ہم نے اعلیٰ معراج حاصل کرنے والے مومنین کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور استعانت کا ادراک حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے. جس کا دعویٰ ہے کہ ہماری ساری قوت، ہماری ساری طاقت اور ہمارا مکمل سہارا خدا تعالیٰ کے سامنے، خدا تعالیٰ کے آگے جھک جانے میں ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں. کیا ہماری باتیں اور ہماری خدا تعالیٰ سے مدد کی پکار کا معیار وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہے، یا روزانہ 32 مرتبہ فرض نمازوں میں طوطے کی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہراتے ہیں اور بس ختم ہو جاتا ہے کام.
ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے۔ ہمارے پاس دشمن کے مقابلے کے لیے نہ کوئی دنیاوی طاقت ہے، نہ وسائل ہیں، نہ کسی بھی قسم کا ذریعہ ہے۔ بس ایسے حالات میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی روح کو سمجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے در کے ہو جائیں۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔